وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے، عذاب میں انہیں حاضر کیا جائے گا، نہ اس عذاب میں تخفیف ہوگی نہ کمی ہوگی، نہ اس سے کبھی نکلیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو، وحین تصبحون، اور جب صبح ہو۔ پاکی بیان کرنے، پاکی بولنے سے یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا مراد ہے، اور اس کی احادیث میں بہت فضیلتیں موجود ہیں، یا یہاں پر نماز مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، کیا پنجگانہ نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ فرمایا ہاں، اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں، اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازوں اور ان کے اوقات مذکور ہیں، نمازوں کے وقت کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی بولو، بیان کرو، حین تمسون، جب شام کرو، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں۔ وحین تصبحون، اور جب صبح ہو، یہ نماز فجر ہوئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمان و زمین میں، یعنی آسمان و زمین والوں پر اللہ کی حمد کرنا، تعریف کرنا لازم ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور کچھ دن رہے، وَعَشِيًّا، جب دن کا تھوڑا حصہ باقی رہے اس وقت پاکی بیان کرو، یعنی تسبیح کرو، کچھ دن رہے، یہ نماز عصر ہوئی۔ کہ نماز عصر یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب دن کا آخری حصہ ہوتا ہے، پھر جب عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ عصر کا جو وقت ہے اس کے آخری 20 منٹ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آج کے دن کی اگر عصر نہ پڑھی ہو تو اسے تو پڑھنا ہوگا، لیکن اس آخری 20 منٹ میں دوسری کوئی نماز قضا نہیں کی جا سکتی، نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اور اگر یہ تاخیر کسی عذر کی وجہ سے ہوئی تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، جو عذر ایسا ہو جو قابل قبول ہو، عذر شرعی۔ اور بغیر عذر شرعی کے اتنی تاخیر کی کہ سورج پیلا ہو گیا، آخری 20 منٹ باقی ہیں یا اس سے کم وقت باقی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے دن کی اگر عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو نہ پڑھے، بلکہ اگر آخری 20 منٹ یا 10 منٹ بھی باقی ہوں، بلکہ چند لمحات بھی باقی ہوں، تو عصر کی نماز وہ شروع ضرور کرے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ عصر کی نماز آخر وقت میں شروع کی، اللہ اکبر اس نے کہہ دیا، عصر کے فرض شروع کر دیے، پھر عصر کا وقت ختم بھی ہو گیا اور مغرب کے وقت میں وہ مکمل ہوئی، پھر بھی وہ نماز ہو جائے گی۔ ایسا ہی مسئلہ ظہر کے لیے ہے، مغرب کے لیے ہے اور عشاء کے لیے ہے۔ مثلا مغرب کے 3 فرض مغرب کے آخر وقت میں شروع کیے اور نماز کے دوران ہی عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو وہ 3 فرض مکمل کر لے، اس کے 3 فرض ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سماعت کر لیں کہ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے فرض فجر کے وقت میں شروع کر کے فجر کے وقت میں ہی ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے فجر کا وقت ختم ہو گیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر فجر کی نماز قضا کرنی ہوگی۔ وحین تظہرون، اور جب تمہیں دوپہر ہو، یہ نماز ظہر ہوئی۔ نماز کے لیے یہ 5 گانہ اوقات مقرر فرمائے گئے، اس لیے کہ افضل عمل وہ ہے جو مدام ہو، جو ہمیشہ کیا جائے، وہ افضل کام ہے۔ انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات سارا دن نماز میں صرف کرے،
کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے حوائج اور ضروریات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندے پر عبادت میں تخفیف فرمائی، آسانی فرمائی۔ دن کے اول فجر، اوسط درمیان میں ظہر اور آخر میں عصر رکھی، اور رات کے اول شروع میں نماز مغرب اور آخر میں نماز عشاء رکھی، یعنی نماز مغرب پڑھی جائے اور پھر کچھ دیر کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز عشاء ہے، تاکہ ان اوقات میں مشغول نماز رہنا دائمی عبادت کے حکم میں ہو۔ یعنی جب دن کے 5 حصوں میں نماز اس طرح ادا کی کہ جو رات کا حصہ ہے اس میں 2 نمازیں پڑھیں اور دن میں 3 نمازیں پڑھیں، ایک دن کے شروع میں، ایک نماز درمیان میں اور ایک دن کے آخر میں، تو اس طرح گویا کہ اس نے پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، اور یہ پڑھنا آسان بھی ہے تاکہ اس پر ہمیشگی بھی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے اور توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، جیسے کہ پرندے کو انڈے سے نکالتا ہے، انسان کو نطفے سے، اور مومن کو کافر سے، یعنی کافر کی یہاں مومن بچہ پیدا ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، جیسے انڈے کو پرندے سے، نطفے کو انسان سے، اور کافر کو مومن سے۔ کبھی کبھی باپ مومن ہوتا ہے، بیٹا کافر ہوتا ہے، وہ اپنا ایمان برباد کرتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی خشک اور ویران ہو جانے کے بعد بارش برسا کر، سبزہ اگا کر زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، یعنی یوں ہی تم قبروں سے حساب کتاب کے لیے نکالے جاؤ گے۔ سورہ روم کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے